وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبغاكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب علیم اور الی طرف سمود اہاہم ان کے بھائی صالح قال اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدوا تم عبادت کرو اللہ ما لکم تمہارے لیے نہیں من کوئی الہ معبود غیر ہو اس کے سوا قد جاءتکم تحقیق آ چکی تمہارے پاس بینۃ نشانی من سے ربکم تمہارا رب حاضی یہ ناقۃ اللہ کی اونٹنی لکن تمہارے لیے آیا اے شانی فذروها سو اسے چھوڑ دو تاکل کے کھائے فی میں ارض زمین اللہ وا اور لا تمسوها اسے ہاتھ نہ لگاؤ بسوء ان برائی سے فیاخذکم ورنہ پکڑ لے گا تمہیں عذاب علیم دردناک. اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا تم کو پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے یہ اونٹنی اللہ کی ہے تمہارے لیے نشانی سو اس کو چھوڑ دو کہ کھائے اللہ کی زمین میں اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ بری طرح پھر تم کو پکڑے گا عذاب دردناک. یعنی جو دلیل تم مانگ رہے تھے وہ پہنچ گئی. صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے عہد و اقرار کیا تھا کہ پتھر کے ایک ٹھو چٹان میں حاملہ اونٹنی چھوڑ دو کہ کھائے اللہ کی زمین میں اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ بری طرح پھر تم کو پکڑے گا عذاب دردناک. یعنی جو دلیل تم مانگ رہے تھے وہ پہنچ گئی. صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے عہد و اقرار کیا تھا کہ آپ پتھر کی ایک ٹھو چٹان میں سے حاملہ اونٹنی نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. خدا نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے ویسا ہی کر دیا. ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا فرمائشی موجود تو خدا نے دکھلا دیا اب ایمان لانے میں کیا تعمل ہے. یعنی یہ اونٹنی خدا کی قدرت اور میری صداقت کی نشانی ہے جو میری دعا پر غیر معتاد طریقے سے خدا نے پیدا کی. اس کے حقوق کی رعایت کرو مثلا خدا کی زمین میں مباح گھاس کھانے اور اس کی باری میں پانی پینے سے نہ روکو غرض خدا کی اس نشان کے ساتھ جو تم نے خود مانگ کر حاصل کیا برائی سے پیش مت آؤ ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں. فاذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبواکم فی الارض تتخذون من سہولها
قصورا وتنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین واذکروا، اور تم یاد کرو اس جب جعلکم تمہیں بنایا اس نے خلفاء جانشین من بعد عاد وبواکم، اور تمہیں ٹھکانہ دیا فی میں الارض زمین، تتخذون بناتے ہو من سے سہولیا اس کی نرم جگہ، قصورا محل جمع، وتنحتون اور تراشتے ہو الجبال پہاڑ، بیوتا مکانات، فاذکروا سو یاد کرو آلاء نعمتیں اللہ ہی اللہ، ولا تعثوا اور نہ پھرو فی الارض زمین ملک میں مفسدین فساد کرنے والے، فساد کرتے ہو۔ یاد کرو جب کہ تم کو سردار کر دیا عاد کے پیچھے اور ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں کہ بناتے ہو نرم زمین میں محل اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر، سو یاد کرو احسان اللہ کے اور مت مچاتے پھرو زمین میں فساد، یعنی احسان فرموشی اور شرک و کفر کر کے زمین میں خرابی مت پھیلاؤ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسلا من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ قال بولے الملأ سردار الذين وہ جنہوں نے استکبروا تکبر کیا، متکبر من سے قومه اس کی قوم، الذين ان لوگوں سے استضعفوا ضعیف کمزور بنائے گئے، لمن ان سے جو آمن ایمان لائے، منهم ان سے، أتعلمون کیا تم جانتے ہو، ان کہ صالحا صالح مرسل بھیجا ہوا من سے رب بھی اپنا رب، قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم، بما اس پر جو ارسل بھی اس کے ساتھ بھیجا گیا، مؤمنون ایمان رکھتے ہیں۔ کہنے لگے سردار جو متکبر تھے اس کی قوم میں غریب لوگوں کو کہ جو ان میں ایمان لا چکے تھے، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح کو بھیجا ہے؟ اس کے رب نے بولے ہم کو تو جو وہ لے کر آیا ہے یقین ہے۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون۔ قال بولے الذين وہ جنہوں نے استکبروا تکبر کیا، انا ہم بالذی وہ جس پر آمنتم بھی تم ایمان لائے ہو، لائے اس پر، کافرون کفر کرنے والے، منکر کہنے لگے وہ لوگ جو متکبر تھے جس پر تم کو یقین ہے ہم ان کو نہیں مانتے۔ قوم میں جو بڑے بڑے متکبر سردار و معاندین تھے وہ غریب اور کمزور مسلمانوں سے استہزاء کرتے تھے کہ کیا بڑے آدمی تو آج تک نہ سمجھے مگر تمہیں معلوم ہو گیا کہ سارے خدا کا بھیجا ہوئے۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ معلوم ہونا کیا معنی، معلوم تو تم کو بھی ہے، ہاں ہم دل سے قبول کر کے اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ متکبرین حکیمانہ جواب سے خسیانہ ہو کر بولے کہ جس چیز کو تم نے مان لیا ہے ہم ابھی تک اسے نہیں مانتے، پھر بھلا تمہارے جیسے چند خستہ حال آدمیوں کا ایمان لے آنا کون سی بڑی کامیابی ہے۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ فعقروا انہوں نے کونچیں کاٹ دی، الناقة اونٹنی، وعتوا اور سرکشی کی، عن سے امر کو حکم، ربهم اپنا رب، وقالوا اور بولے یصلح اے صالح، یا صالح اے صالح، ائتنا لے آ بما تعدنا جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو ہے من سے المرسلین رسول جمع۔ پھر انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو اور پھر گئے اپنے رب کے حکم سے اور بولے اے صالح لے آ ہم پر جس سے تو ڈراتا ہے اگر تو ہے رسول۔ کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی اس قدر عظیم الجثہ اور ڈیل ڈول کی تھی کہ جس جنگل میں چرتی دوسرے مویشی ڈر کر بھاگ جاتے اور اپنی باری کے دن جس کنویں سے پانی پیتی کنواں خالی کر دیتی، گویا جیسے اس کی پیدائش غیر معمولی طریقے سے ہوئی تو عزم و حیات بھی غیر معمولی تھے۔ آخر لوگوں نے غیر میں آ کر اس کے قتل پر اتفاق کر لیا اور بدبخت قدار نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ بعد خود خواجہ صالح کے قتل پر بھی تیار ہونے لگے اور اس طرح اعداء کے خدا کے احکام کو جو صالح اور ناقہ کے متعلق تھے پس پش ڈال دیا۔ تو ایسے کلمات انسان کی زبان سے اس وقت نکلتے ہیں جب خدا کی قہر و غضب سے بالکل بے خوف ہو جاتا ہے۔ عاد اولیٰ کی طرح سمود بھی اس مرتبہ پر پہنچ کر عذاب الہی کے مورد بنے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ فَأَخَذَتْهُمْ پس انہیں پکڑا الرجفۃ زلزلہ، فَأَصْبَحُوا تو رہ گئے، فی میں دارہم اپنے گھر، جاثمین اوندے، پس پکڑا ان کو زلزلہ نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں اوندے پڑے۔ دوسری آیت میں ان کا صیحہ چیخ سے ہلاک ہونا بیان فرمایا ہے، شاید نیچے سے زلزلہ اور اوپر سے ہولناک آواز آئی ہوگی۔
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين فتولى پھر منہ پھیرا عنہم ان سے وقال اور کہا یا قوم یہ میری قوم لقد أبلغتكم تحقیق میں تمہیں پہنچا دیا رسالت ان پیغام ربی اپنا رب ونصحت اور خیر خواہی کی لکم تمہاری ولیکن اور لیکن لا تحبون تم پسند نہیں کرتے الناصحین خیر خواہ جمع پھر صالح الٹا پھرا ان سے اور بولا اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کا اور خیر خواہی کی تمہاری لیکن تم کو محبت نہیں خیر خواہوں سے کہتے کہ حضرت صالح قوم کی ہلاکت کے بعد مکہ معظمہ یا ملک کے شام کی طرف چلے گئے اور جاتے ہوئے ان لاشوں کے انبار دیکھ کر یہ خطاب فرمایا یا تو اسی طرح جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین بدر کو فرمایا تھا اور بیامہج بطور تمسخر فرضی خطاب تھا جیسے شعراء دیار اور اطلال کھنڈرات وغیرہ کو خطاب کرتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ خطاب ہلاکت سے پہلے تھا، اس صورت میں بیان میں ترتیب واقعات مرئی نہ ہوگی۔ بہرحال اس خطاب میں دوسروں کو سنانا تھا کہ اپنے معتبر خیر خواہوں کی بات ماننی چاہیے، جب کوئی شخص خیر خواہوں کی قدر نہیں کرتا تو ایسا نتیجہ دیکھنا پڑتا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ما سبقكم بها من أحد من العالمین۔ ولوطًا اور لوط جب قال کہا لقومی اپنی قوم سے اتاتم الفاحشۃ کیا آتے ہو بے حیائی کے پاس، بے حیائی کرتے ہو، ما سبقکم جو تم سے پہلے نہیں کی، بہا ایسی، من احد کسی نے، من سے، العالمین سارے جہاں۔ اور بھیجا لوط کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو کیا تم کرتے ہو ایسی بے حیائی کہ تم سے پہلے نہیں کی ہے، اس کو کسی نے جہاں میں۔ لوط حضرت ابراہیم علیہ خلیل اللہ کے بھتیجے ہیں جو ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے ملک شام میں تشریف لائے اور خدا کی طرف سے سدوم اور ان کے گرد و نواح کی بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے تاکہ ان کی اصلاح فرمائیں اور ان کے گندے خلاف فطرت اور بے حیائی کے کاموں سے باز رکھیں جن میں وہاں کے لوگ مبتلا تھے، نہ صرف مبتلا بلکہ اس بے حیائی کے بعد موجد تھے۔ ان سے بیشتر عالم میں اس بیماری سے کوئی واقف نہ تھا۔ اولاً یہ ملعون حرکت شیطان نے صدوم والوں کو سمجھائی اور وہیں سے دوسرے مقامات میں پھیلی۔ حضرت لوط نے اس ملعون و شنیع حرکت کے عواقب پر متنبہ کیا اور گندگی کو دنیا سے مٹانا چاہا۔ موجودہ بائبل کے جمع کرنے والوں کی شرمناک جسارت پر ماتم کرنا پڑتا ہے کہ ایسے پاک باز اور معصوم پیغمبر کی نسبت جو دنیا کو بے حیائی اور گندگی سے پاک کرنے کے لیے آیا تھا، ایسی سخت ناپاک حرکات منسوب کیں جن کے سننے سے حیادار آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، سورۃ نمبر 18 سورۃ القاف، آیت نمبر 5۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ انکم بے شک تم لتأتون جاتے ہو الرجال مرد جمع شہوتاً شہوت سے، من دون علاوہ چھوڑ کر، النساء عورتیں، بلکہ انتم تم قوم لوگ مسرفون حد سے گزر جانے والے، تم تو دوڑتے ہو مردوں پر شہوت کے مارے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ ہو حد سے گزرنے والے۔ یعنی صرف یہ ہی نہیں کہ ایک گناہ کے تم مرتکب ہو رہے ہو بلکہ اس کے خلاف فطرت فعل کا ارتکاب اس کی دلیل ہے کہ تم انسانیت کی حدود سے بھی باہر نکل چکے ہو۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ وما اور نہ کانا تھا جواب قوم ہی اس کی قوم، الا مگر ان یہ قالو انہوں نے کہا، اخرجوہم انہیں نکال دو، من سے قریتکم اپنی بستی، انہم بے شک، اناس یہ لوگ، یتطہرون پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اور کچھ جواب نہ دیا اس کی قوم نے مگر یہی کہا کہ نکالو ان کو اپنے شہر سے، یہ لوگ بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والے، إِلَّا مگر امرأتہ اس کی بیوی، کانت وہ تھی، من سے، الغابرین پیچھے رہنے والے، پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت کہ رہ گئی وہاں کے رہنے والوں میں۔ یعنی آخری بات انہوں نے یہ کہی کہ جب ہم سب کو یہ گندا سمجھتے ہیں اور آپ پاک بننا چاہتے ہیں تو گندوں میں پاکوں کا کیا کام، لہذا انہیں اپنی بستی سے نکال دینا چاہیے کہ یہ روز روز کی رکاوٹ ختم ہو۔ خیر وہ ملعون تو کیا نکالتے، ہاں حق تعالیٰ نے لوط اور
ان کے متعلقین کو عزت و عافیت کے ساتھ صحیح و سالم ان بستیوں سے نکال لیا اور ان بستیوں پر عذاب مسلط کر دیا جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ لوط کے متعلقین میں سے صرف ان کی بیوی آپ سے علیحدہ رہی اور معذبین کے ساتھ ہلاک ہوئی، کیونکہ اس کا ساز باز ان کے معذبین سے تھا۔ لوط کے یہاں جو مہمان وغیرہ آتے ان کی اطلاع یہی کیا کرتی تھی اور ان کو بدکاری کی ترغیب دیتی تھی، یا جیسا کہ بعض نے لکھا ہے مردوں کی طرف عورتوں میں بھی مضحکہ کا رواج ہو گیا، یہ عورت اس میں مبتلا تھی۔ بہرحال عذاب ان سب پر آیا جو اس مہلک مرض میں مبتلا تھی اور نہایت ڈٹائی کے ساتھ نبی کا مقابلہ و تکذیب کرتے تھے، یا جو کفر و فحش کے سسٹم میں ان کے معین و مددگار تھے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے بارش برسائی، علیہم ان پر، مطرًا ایک بارش، فانظر پس دیکھو، کیف کیسا ہوا، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، المجرمین مجرمین، اور برسایا ہم نے ان کے اوپر یعنی پتھروں کا، پھر دیکھ کیا ہوا انجام گنہگاروں کا۔ دوسری جگہ مذکور ہے کہ بستیاں الٹ دی گئیں اور پتھروں کا میم برسایا گیا۔ بعض ائمہ کے نزدیک آج بھی لوطی کی سزا یہی ہے کہ کسی پہاڑ وغیرہ بلند مقام سے اسے گرایا جائے اور اوپر سے پتھر مارے جائیں اور سخت بدبودار گندی جگہ میں مقید کیا جائے، یعنی گناہ کرتے وقت اس کا بد انجام سامنے نہیں آتا۔ عاجل شہوت و لذت کے غلبہ میں وہ بات کر کے گزرتا ہے جو عقل و انسانیت کے خلاف ہے، لیکن عقل مند کو چاہیے کہ دوسروں کے واقعات سن کر عبرت حاصل کرے اور بدی کے انجام کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔